اچھا جی، یہ جنگلات میں نئی ڈکیتی کہاں ہوئی ہے جی؟ جنگلات کی تازہ ترین ڈکیتی جو ہے وہ آپ کے نیبرہڈ میں ہوئی ہے، آپ کے ہمسائے میں، جسے آپ چھانگا مانگا کہتے ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل ایشیا کا سب سے بڑا مین میڈ فارسٹ ہے۔ یہ 12,500 ایکڑ پر محیط ہے۔ جو بدسلوکی چھانگا مانگا کے جنگل کے ساتھ ہوئی ہے اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستانی ہاکی دنیا کی بہترین ہاکی شمار ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ جس شہتوت سے بنتی تھی وہ بہترین اسپیسیمن تھا شہتوت کی لکڑی کا، ولو کا۔ صحیح۔ وہ ولو جاتی تھی اس جنگل سے۔ آج اگر آپ جا کر دیکھیں، تلاش کریں، تو اس بے دردی سے اس جنگل کو کاٹا گیا ہے کہ وہاں پر نام کو نہیں ملتا اس پائے کا ولو، بلکہ یہ جو نکلی اور جعلی شہتوت ہے وہ بھی اب تو نایاب ہے وہاں پر۔ اور پھر رونے روتے ہیں کہ وقت سے پہلے گرمی کیوں آ گئی ہے۔ ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ، بالکل۔ اور رہی صحیح کسر نکال رہے ہیں درختوں کے یہ ڈکیت۔ ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا کالا باغ سے ٹھٹا تک درخت چور کس کس طرح سے قیامت ڈھا رہے ہیں پورے ماحول پر۔ وہیں سے ہمیں ٹپ آف ملی، اطلاع ملی، ایک صاحب نے بڑا طنزیہ خط لکھا اور اس نے نشاندہی کی کہ جناب ذرا اپنے ہمسائے میں بھی دیکھیے، آپ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، ذرا دیکھیے کہ چھانگا مانگا کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے ہسٹری بھیجی، پوری ڈیٹیل بھیجی اس جنگل کے بارے میں، بڑی خوبصورت باتیں۔ نہیں تو اس جنگل کی ڈکیتی کا چیمپئن کون ہے؟ یہ وہاں کے نیٹیوز ہیں، رانا برادری کا نام جو ہے نا، آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لینا تو اس میں کچھ حکومتی لوگ بھی ہیں، حالانکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی خود اسی برادری سے ان کا تعلق ہے، رانا اقبال، اور وہ بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے، بڑے افسردہ ہیں، کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور ایک دفعہ تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ بڑے اکتا کے صحافیوں سے کہنے لگے کہ یار میں چھانگا مانگا کی یہ درخت چوری کیسے رکوا سکتا ہوں؟ تو ایک صحافی نے کہا تھا جناب اپنی برادری کے کچھ لوگوں پر نظر رکھیے، یہ چوری خود ہی رک جائے گی۔ تو سپیکر صاحب نے اس صحافی کو فلائنگ کیک نہیں ماری یار یا سجے کبھی نکل گئے؟ یار سپیکر صاحب بڑے جمہوری مزاج کے آدمی ہیں، ہاں بڑے بہترین بندے ہیں، مجھے پتا ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن ہماری ان سے بھی، اسپیکر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ذرا غور کریں کہ آپ نے چھاپا مار ٹیم جو وہاں پر مقرر کر رکھی ہے وہ کون کون لوگ ہیں، یہ جو بلاک آفیسرز ہیں یہ کون ہیں؟ کرپشن کی جڑ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ ہاں کہیں یہ تو نہیں کہ ادھر بھی چیکنگ کے لیے جمشید دستی بنایا ہوا انچارج؟ ہاں بالکل صحیح مثال ہے کہ جو خود 2 نمبر ہو وہ چیکنگ پر بیٹھا ہو، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چھانگا مانگا میں یہی صورتحال ہے۔ 3 دن لگائے ہم نے تحقیقات کرتے ہوئے، انفارچونیٹلی ہم ساری ڈیٹیلز اس قلیل وقت میں نہیں دے سکتے، صحیح، لیکن ہمارا کام ہے وارننگ دینا، سپاٹ لائٹ تو دے دی نا۔ ہمارا کام ہے گزارش کرنا، بتانا، نشاندہی کرنا، اور یہ ہم براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کر رہے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کر رہے ہیں کہ خدا را اس انتہائی قیمتی جنگل کو اب بھی بچایا جا سکتا ہے، بچائیے۔ ایک بھی پرانا قدیم درخت وہاں پر باقی نہیں بچا۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ جنگل بنایا کس نے تھا؟ کس نے جی؟ یہ انگریز کے وقت سے قیدیوں نے، قیدی جو جیلوں میں قیدی ہوا کرتے تھے، جیسے چیچا وطنی کا، وہ بھی قیدیوں نے بنایا تھا، یہ جنگل بھی قیدیوں نے بنایا۔ اور ہماری پھر یہ درخواست ہوگی ہر حکومت کو، ہر صوبائی حکومت کو، کہ آپ کے قیدی صرف لڑائی جھگڑا دنگا فساد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کوئی تعمیری کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ سوال ہے آج کا کہ کیا انگریز کا ہی کام تھا اس طرح کی تعمیری سوچ رکھنا؟ آپ کیوں نہیں نئے جنگل آباد کرتے؟ آپ کیوں نہیں نئی پلانٹیشنز کرواتے؟ یہ قیدی کس دن کام آئیں گے؟ ان کو پے کریں، ان کو سہولیات دیں۔ اب بھائی اب وہ دور نہیں ہے ہر قیدی نے سنتری کو تھپنڈو دے کے نکل جانا ہے۔ سر ویسے یہ چوری ہوتی کیسے ہے؟ ہاں یار ویسے ادھر انے ہیں لوگ، اب تو ہر جگہ پہ کیمرے شیمرے فٹ ہو جاتے ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے کون گیا چور۔ بھائی آپ وہاں خود بیٹھ جائیں، نگرانی کرتے رہیں، تب بھی نہیں آپ پکڑ سکتے۔ تمہیں پتہ ہے ہر غیر قانونی حرکت قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کی جاتی ہے۔ اچھا اچھا وہی صاحب ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنی حکومتوں سے ملاقات ہو گئی۔ واہ واہ، اپنی حکومتوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ آرے لگا کر کاٹا جائے اور اس کو کوئی بھی نام دے کر درختوں کو وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جائے۔ یہ ہے بڑے لیول کا ایک سلسلہ جس میں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں۔ حکومتیں تو نہیں کہنا چاہیے،
حکومتی شخصیات. اور اگین مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو محافظ کا کردار ادا کرنا چاہیے, جیسا میں نے گزارش کی تھی دریائے سندھ کے کناروں کے حوالے سے کہ وہاں بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز انوالوڈ تھے, یہاں بھی جو ان کے سرخیل ہیں, جو ان کے لیڈنگ کیریکٹرز ہیں, وہ ایم این ایز ایم پی ایز ہی ہیں. دوسرا طریقہ واردات جس کے بارے میں نے کہا کہ قانون کے اندر رہ کر آپ کس طرح سے اپنا کام نکالتے ہیں, وہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ وہاں پر جو فالتو لکڑی ہے, جو ضائع شدہ لکڑی ہے, جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے, اس کو آپ وہاں سے ریموو کرتے ہیں, گٹھڑیوں کی شکل میں لوگوں کو فری دے دیتے ہیں کہ لے جائیں. وہ بہت تھوڑی ہوتی, انتہائی تھوڑی, اور وہ ایک طرح کی صفائی ہو جاتی تھی. صحیح. اس کی آڑ میں اس بالن, اس کو بالن کہتے ہیں کہ یہ تو لکڑی جلانے کے لیے ہے غریب غربا کو, اس بالن کی آڑ میں روزانہ 1000 بائسیکل جنگل سے نکلتی ہے, اور فی بائسیکل 15 من تک بالن لادا ہوتا ہے, اور یہ وہ سارے کا سارا ہے جو اندر آرے کے ساتھ کٹتا ہے. مائی گاڈ. محض سوکھی لکڑی یعنی بالن جو ہے وہ ڈیلی 15,000 من نہیں ہو سکتا. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر 15 من ایک سائیکل لے کر جاتا ہے تو 1000 سائیکل کیا گل کھلاتے ہوں گے. اور فی سائیکل میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کتنے پیسے کا مکمکا ہو چکا ہے ان اتھارٹیز کے ساتھ جو اس کی نگرانی کے لیے تعینات ہے وہاں پر. یار 15 من لکڑی ایک سائیکل پہ, یہ سائیکل ہے یا پیڈلوں والا اونٹ ہے؟ نہیں, ہر دفعہ 15 من نہیں ہوتا ہوگا, 15 من تک لے جائی جا سکتی ہے. لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ 10 من بھی, 10 من تو 10,000 من ہو جاتا ہے, وہ بھی 10,000 من ہو جاتا ہے بھائی. 10,000 من روزانہ لکڑی, یہ چوری ہے, ڈکیتی ہے. اس سے سب سے بڑا نقصان ماحول کے حوالے سے ہو رہا ہے. یار یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ادھر تو مسواک کے لیے ٹہنی نہیں ملنی. بالکل نہیں ملنی, تم دیکھو تو صحیح. یار حد ہو گئی ہے. ویسے وزیر اعلیٰ صاحب, جناب سپیکر صاحب, رانا صاحب, خدا کے واسطے اس درختوں کی ڈکیتی کو روکیں. اور یہ جناب جو قیدی بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے باندروں کی طرح سیخیں پکڑ کے, ان سے باہر ان کو نکالیں, ان سے کوئی کام لیں. ان بیچاروں کے ساتھ قید بھی کم ہوگی, ساتھ آپ کا کام بھی سورے گا. حضرات, we'll take a break. Stay with us.